دیکھیں پارٹنر جو ہے نا وہ کچھ اور ہالیڈے لے کے آ رہا ہے, کچھ اور وہ پارٹنر نوز خواہشیں لے کے آ رہا ہے. پارٹنر نوز ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پارٹنر بولے تو گرل لائف پارٹنر شادی کرتے ہیں, دیکھیں آپ اس کے شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے چوری کریں, تو وہ شادی کر کے جو آ رہی ہیں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے, ایک نشے کے مریض کو ٹھیک رکھتے ہیں. یہاں مریض کا بیہیویئر تو بہتر رہ سکتا ہے نا, یہاں سے ریکوری پہ گیا ہے, ریکوری کے بعد گیا ہے, مطلب بیسیکلی کوسچن یہ ہے یہ ریکوری کے بعد گیا ہے, یہ ریکوری کے بعد 1 مہینہ کہہ رہے ہیں. میں فالو اپس میں تھوڑا بہت دیکھے یہ کہہ رہے ہیں 1 مہینے بعد, یعنی ڈسچارج کے 1 مہینے بعد ہم ان کی شادی کرتے, ان کو کسی اور شہر میں بھیج دیں تاکہ وہ ریکوری کریں گے. یہ ہے کوسچن. ایسی میں یہ بتا رہا ہوں کہ فالو اپ تو 3 مہینے کا آؤٹ ڈور ہے, which is part of treatment. ٹھیک ہے نا, آپ وہ بھی توڑ دیکھیں, آپ نے ایک وعدہ کیا, میں تو باتوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ علاج ہی باتوں پہ ہے. آپ وعدے پورے کرتے ہیں, پیشنٹ وعدے پورے کرتے ہیں. آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کا 3 مہینے کا فالو اپ ہے, آپ نے مہینے بعد اپنا وعدہ توڑ دیا. تو جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں ان کو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے. یا تو آپ ان سے وعدہ نہ کریں. ہم تو یہاں ایون کہتے ہیں کہ آپ پیشنٹ سے ملتے ہیں تو آپ مل کے یہ نہ کہیں میں کل آؤں گا. ان کی فیملی نے مجھے کہا کہ ہم ان کو فلاں دن لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کنفرم ہیں تو ان کو بتا دیں, کنفرم نہیں ہے تو نہ بتائیں کہ بھئی آپ کو نان سیریس شو کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیوزڈے کو لے کے جائیں گے مثال کے طور پہ. اب وہ ٹیوزڈے کو آتے ہی نہیں, مجھے فون کیا فلانا مسئلہ ہو گیا نہیں آتے. تو میں نے کہا میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کہیں ان کو, آپ جس دن لے کے جانا چاہتے ہیں اس دن کہیں. تو جب وعدے آپ توڑ دیں گے تو مریض بھی وعدے توڑ دے گا. اور آپ کو سمپل سے ہم نے کہتے ہیں 1 دن پہلے ڈسچارج نہ کریں پیشنٹ. 1 دن سے کیا فرق پڑے گا؟ صرف یہ فرق پڑے گا کہ وعدہ ٹوٹا ہے. یہاں آپ اگر 90 ڈیز کا وعدہ ہے تو آپ 90 ڈیز تو پورے کریں. آپ کے فالو اپ میں ایک وعدہ ہے, وہ فالو اپ کا وعدہ پورا کریں تاکہ بعد میں اگر پیشنٹ اپنے وعدے سے مکرتا ہے تو آپ ان کو کلیئرلی بتا سکیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کے پیشنٹ اپنی جو بیہیویئر ہے ان کو امینڈ کرتے ہیں. ایک چیز بڑی فنڈامنٹل ہے کہ پیشنٹ کبھی ریلیپس نہیں ہوتے جب تک فیملی ریلیپس ہو. جب آپ اجازت دے دیتے ہیں نشہ کرنے کی تو وہ نشہ کر لیتے ہیں. اب آپ اجازت کبھی بول کے نہیں دیتے کہ جاؤ شاباش پیو سگریٹ, ایسا نہیں کہتے. آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے, آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ٹائم کی ضرورت ہے کیونکہ ان سے چیز چھینی گئی ہے. تو جب ایک بندے سے چیز چھینی ہے تو پھر اس کو ٹائم دینا چاہیے, اس سے بات کرنی چاہیے, اس کو وقت دیں, اس کی کچھ باتیں مانیں. صرف اپنی باتیں نہ منوائیں پیشنٹ سے, کیونکہ ون سائیڈڈ اگر افیئر چلے گا تو وہ کوئی افیئر نہیں ہے. دونوں طرف سے چلنے کی بات. لاسٹ فیملی سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. اور ایک ہاتھ سے کیا بجتا ہے؟ تھپڑ بجتا ہے. تو جب آپ ون سائیڈڈ افیئر چلائیں گے تو یہ ریکوری کی تالی نہیں بجے گی, یہ ریلیپس کا تھپڑ ہوگا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کا قصور ہے. پیشنٹ کا قصور نہیں ہوتا, ہم انہیں انڈائریکٹلی اجازت دیتے ہیں. اور جب وہ پہلے بھی نشہ کر رہے تھے تو ہم نے 2 پوائنٹ آؤٹ کر دیے تھے اس فیملی میں کہ یہ انیبلرز ہیں, یہ پرووکرز ہیں. وہ دونوں اکیلے گیم کھیلتے ہیں. پیشنٹ ہم دونوں کو کھلا رہا ہوتا ہے. انیبلر سمجھتا ہے کہ میری انیبلنس سے وہ پیشنٹ ٹھیک ہوگا, پرووکر سمجھتا ہے میرے ڈانٹنے سے پیشنٹ ٹھیک ہوگا. پیشنٹ دونوں کی وجہ سے نشہ کرتا ہے. انیبلنگ کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں پیار اتنا ہے اور جا کے نشہ, وہ کہتے ہیں جی ڈانٹا ہی اتنا ہے جا کے نشہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ پرووکر اور انیبلرز جو ہیں ان کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. جب وہ آپس میں ملتے ہیں, جہاں انیبلر انیبلنگ چھوڑتے ہیں, پرووکر پرووکیشن چھوڑتے ہیں, تو ریکوری کا راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ باؤنڈریز بالکل ڈائلیوٹ ہو چکی ہیں. ایون جس گھر میں نشہ گھس آتا ہے نا, وہاں رشتوں کی بھی آپس میں پہچان نہیں ہوتی. جو گھر کا سربراہ ہے اس کو لگتا ہی نہیں میں سربراہ ہوں. جو گھر کا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے, سربراہ اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری باؤنڈریز الٹی ہو جاتی ہے. کاؤنسلنگ میں آنے کے بعد ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے والد کے عہدے پہ فائز کیا ہے تو آپ اس عہدے کا خیال رکھیں. آپ کو بیوی بہن بھائی جس رشتے میں بھی آپ ہیں اس رشتے کو پہچان لیں, پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنا مشکل سائنس نہیں ہوتی, صرف اپنی کہی ہوئی بات پہ عمل کرنے سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
اور تو شہر چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا، ملک چھوڑنے سے بھی نہیں ہوتا. میں ایسے ہی ہے، ملک چھوڑنے سے بھی نہیں. لائک اولڈ فرینڈز ہیں وہ تو اسے نہیں ملیں گے. سیکنڈ وہ ایک بات سیکرٹ ہے کہ اگر وہ اس کو اگر وہ اس کا مائنڈ جب وہ ہر پیشنٹ کا اپنا ایک مائنڈ ہے نا، کسی کا مینٹل اسٹرانگ بھی تو ہو سکتا ہے. آل دا پیپل آر ناٹ سیم. ہر بندے کی نفسیاتی چیز اپنے اپنے طور پر ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ اس چیز سے گزرا ہوا ہے، اگر وہ پراپرلی پریپیئر کر لیتا ہے اور وہ اسٹینڈ بائی لے لیتا ہے تو وہی بھی بات ہے کہ اگر وہ اپنی اتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے اپنے اندر اور جو پارٹنر اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا دھیان بھی رکھتا ہے، اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے ایون بھی، اور زمین بار پھر آگے تو پھر چانس کی بات ہے. وہ جو ویسے پروفیشنلی ہمیں سب سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو مینٹر تھے جو میرے استاد کو کہتے ہیں کہ جو سوال اگر سے شروع ہو اس کا جواب نہ دیں. اگر قیامت